أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دین میں کیا مقام ہے اور اس کے اسباب و محرکات کیا ہیں، یہ چیزیں عرض کر رہا تھا۔ آج میں اسی سلسلہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات گرامی کے ساتھ الفت اور عقیدت کے تقاضے کیا ہیں، اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے دعوے کو اس کے تقاضوں کی روشنی میں پرکھے، اور جہاں پر وہ کمی محسوس کرے، ظاہر ہے بہت سی کمیاں، بہت سی کوتاہیاں ہم میں پائی جاتی ہیں، تو بجائے خوش فہمیوں کے انسان کو چاہیے کہ ان کا مداوع کرنے کی کوشش کرے اور وہ راستے اختیار کرے جس راستے پر چلنے سے انسان کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو۔
اس سے پہلے میں پچھلے جمعے کا جہاں پر اختتام ہوا تھا تو میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر بات کر رہا تھا کہ حسن و جمال جو ہے یہ بھی محبت کا ایک بنیادی محرک ہے اور بنیادی سبب ہے۔ اس سلسلے میں دو تین اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ان لوگوں نے کہے ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور جنہیں یہ سعادت ملی کہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قریب سے دیکھا اور آپ کی زیارت کی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ معروف اشعار آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہے۔ معروف صحابی ہیں، بہت لمبی عمر پائی، 120 سال ان کی عمر تھی، 60 سال زمانہ جاہلیت میں رہے اور 60 سال زمانہ اسلام میں رہے۔ ان کا ایک دیوان بھی ملتا ہے، ان کے بہت سے اشعار ہیں اور ہر بندے کا ایک فیلڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کا ایک میدان بناتا ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے کس میدان کے لیے پیدا کیا ہے، وہ دیکھا دیکھی اپنے میدان کا انتخاب نہ کرے بلکہ اپنی فطرت کی آواز کو سمجھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کا جو فیلڈ تھا وہ شاعری تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت شاعری کی وہ اہمیت تھی جو آج کل میڈیا یا سوشل میڈیا کی بالخصوص ہے۔ یعنی میڈیا آپ دیکھتے ہیں کہ جس بندے کو اٹھانا ہوتا ہے بے شک وہ زیرو ہو اٹھا دیتا ہے، اور جب اسے رسوا کرنا ہو تو ایسا وہ ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں۔ تو شاعر بھی یہی لوگ تھے، یہی اہمیت تھی شاعروں کی بھی اس زمانے میں۔ وہ شعر کہہ کے چھوٹے کو بڑا ثابت کر دیتے تھے، بڑے کو چھوٹا ثابت کر دیتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے رب نے یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان کمالات، ان خوبیوں اور اس حسن و جمال کو بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا۔ ظاہر ہے سرکار کے کمالات کو کما حقہ تو بیان کوئی نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے بہت عمدہ انداز میں اس کو پیش کیا۔ اور جب مشرکین رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کرتے تھے تو پھر حضرت حسان بن ثابت سرکار کی مدح کرتے تھے، نعت پڑھتے تھے، تعریف کرتے تھے سرکار کی۔ اور یہ بھی ایک طرح کی جنگ تھی جو اس میدان میں تھی۔ تو اس جنگ کے جو ہیرو تھے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے ایسے انہوں نے کمال کی باتیں کہی ہیں اور ایسے ایسے سرکار کی عظمت اور شان کے پہلوؤں کو بیان کیا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے کتنی محبت تھی۔ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتاً بمحمدی،
کہ جب میں سرکار کی نعت کہتا ہوں، میں سرکار کی مدح کرتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں، تو میں کوئی سرکار کی شان میں اضافہ نہیں کر دیتا، بلکہ جب میں سرکار مدینہ کے اوصاف و کمالات کو بیان کرتا ہوں تو میرے کلام کو عزتیں مل جاتی ہیں۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتا بمحمدی، کہ سرکار کی ذات گرامی جو ہے وہ میرے اشعار کی محتاج نہیں ہے، میرے اشعار محتاج ہیں کہ میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کروں۔ بہت سے ان کے اشعار ہیں، دیوان حسان ملتا ہے، انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ بڑے معروف اشعار کہے، اور یاد رہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک بات کہی جائے اور سرکار اس کو منع نہ فرمائیں، سکوت بھی اختیار فرما لیں۔ حضرت حسان کی تو شان یہ تھی نا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، میرے مالک جبریل امین کے ساتھ ان کی مدد فرما، جبریل امین کی نصرت ان کے شامل حال ہو جائے۔ لیکن اگر سرکار سکوت بھی اختیار فرما لیں تو وہ بات بھی حدیث بن جاتی ہے اور حدیث تقریری بن جاتی ہے، وہ بھی حدیث تقریری بن جاتی ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے جو سرکار کی تعریف کی، ظاہر ہے وہ کوئی مبالغہ تو نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی، صحابی ہیں اور صداقت کے پیکر ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بعض نسخوں میں عینی ہے، بعض میں عینن ہے۔ اگر عینی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ نے کوئی آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ اور اگر عینن ہو جیسا کہ بعض نسخوں میں ہے تو اس میں زیادہ وسعت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیکھتا کیسے کہ کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل جنا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ جیسا کوئی جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی نے جنا ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأٌ مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ پیدا کیے گئے ہر عیب سے پاک۔ یعنی دیکھیں نا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ وہ ذات جس کی تعریف پر تعریف کی جائے۔ یعنی یہ جو آپ کا اسم گرامی رکھا گیا یہ کوئی ویسے نہیں رکھ دیا گیا بلکہ خدائی اشارے سے رکھا گیا۔ جب حضرت عبد المطلب نے آپ کا یہ نام رکھا، دیکھیں یاد رہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا اسم گرامی محمد رکھا گیا تو اس وقت اس نام کا کوئی آدمی نہیں تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔
محمد نام کے بندے پائے جاتے تھے، 4-5 بندے تو سیرت کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ ایک محمد بن مسلمہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ لوگوں نے یہ سنا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی محمد ہوگا، تو لوگوں نے اپنے بچوں کے نام رکھ لیے تھے، لیکن بنو ہاشم میں کسی کا نام یہ نہیں تھا، بنو ہاشم میں کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ جب حضرت عبد المطلب نے یہ نام رکھا تو لوگوں نے پوچھا، آپ نے وہ نام رکھ دیا جو کسی کا ہے ہی نہیں ہمارے پورے قبیلے میں، پورے بنو ہاشم میں، آگے بنو ہاشم کی پھر بڑی شاخیں۔ فرمایا میرا دل یہ کہتا ہے ایک دن آئے گا کہ زمین والے بھی میرے پوتے کی تعریفیں کریں گے اور آسمان والے بھی میرے پوتے کی تعریفیں کریں گے، یعنی کوئی خدائی اشارہ شامل حال ہے۔ تو آپ کا اسم گرامی ہی محمد ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جن کی تعریف کی جاتی ہے، اور اتنی تعریف کی جاتی ہے کہ اللہ کے بعد جتنی کسی کی نہیں کی گئی، ماننے والے بھی کرتے ہیں، نہ ماننے والے بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت حسان کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو لوگ اس ڈگر پہ چلے نا، ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی اور اس نے یہ کہا کہ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو 320 مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ او بھائی جسے رب نے محمد بنا کے بھیجا ہے تو ان کی کوئی خامیاں تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے، کیوں اپنی عاقبت برباد کرتا ہے، کیوں لوگوں کو بھٹکاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہی ہر عیب سے پاک کر کے کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی حضرت حسان کہتے ہیں میرے آقا مجھے یوں لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق فرمائی تھی تو تخلیق ایسے فرمائی تھی جیسے آپ نے چاہا تھا۔ جب اللہ نے آپ کی تخلیق فرمائی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ میرے محبوب بتا میں تجھے کیسا بناؤں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ نے چاہا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو ایک ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ چلا نا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی باتیں کرنا، یہ شاید کوئی دین میں مقصود نہیں ہے، اور شاید کوئی شخصیت پرستی قسم کی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں جن لوگوں نے دین کو سمجھا ہے نا، انہوں نے سرکار کی سیرت کو بھی بیان کیا ہے، سرکار کی صورت کو بھی بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے تھے۔ تو صحابہ کرام رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو کیا کیا، کبھی اب تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ جنہوں نے سرکار کی زیارت کیا انہوں نے سرکار کا روئے زیبا کو کیسے کیسے بیان کیا، کیسے کیسے آپ کے حلیے کو بیان کیا۔ حضرت جابر کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ، بڑے جلیل القدر صحابی، کہتے ہیں ایک رات میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرخ دھاری دار چادر اوڑھے تشریف فرما تھے، اور 14ویں کی رات تھی۔ فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی اللہ کے محبوب کی طرف دیکھتا تھا، اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ
مجھے یوں لگتا تھا کہ چاند جو ہے نا وہ میرے پاک نبی کے حسن کی خیرات مانگ رہا ہے، میرے پاک نبی کے حسن کی خیرات مانگ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام سرکار کے جلووں کو بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ کوئی کمال کوئی خوبی ایسی ہے ہی نہیں جو میرے رب نے اپنے نبی کو والا وجہ تمام عطا نہ فرما دی ہو۔ آپ کے عم محترم حضرت ابو طالب کے بڑے مشہور اشعار ہیں، فرماتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ میرا بھتیجا وہ گورے مکھڑے والا، وہ نورانی وجاہت والا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ گورے مکھڑے والا کہ جس کے چہرہ پاک کی برکت سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ جسے اللہ نے اتنا حسن و جمال دیا ہے کہ جب ان کے حسن و جمال کا واسطہ دے کر بارش مانگی جائے تو اللہ بارش عطا کر دیتا ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے اور بے بس لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ پاک نے میرے بھتیجے کو جب ظاہر کا حسن دیا تو کمال کا دیا، جب باطن کا دیا تو کمال کا دیا۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ، بڑے شاعر ہیں، وہ بھی بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے یہ صاحب سیف بھی ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آیَاتٌ مُبَيِّنَةٌ لَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ يَسْتَغْنِي عَنِ الْخَبْرِ۔ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آیَاتٌ مُبَيِّنَةٌ، کہ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کی صداقت کے لیے کوئی اور دلیل نہ بھی لے کے آتے، یعنی حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سر تا پا معجزہ بنا کے بھیجا، سر تا پا، اللہ کی سر تا پا قدم شان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تا با قدم شان ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا تھا کہ سر کے بالوں سے لے کر ایڑی مبارک تک آپ کا پورا وجود رب کی عظمتوں کو بیان کرنے والا تھا، کہ جس رب کی تخلیق اتنی خوبصورت ہے وہ رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آیَاتٌ مُبَيِّنَةٌ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس آپ کی رسالت کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ اور کوئی بھی دلیل نہ دیتا، لَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ يَسْتَغْنِي عَنِ الْخَبْرِ، تو میرے رب نے جو آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا نا، وہی آپ کی رسالت کی صداقت کے لیے کافی تھا۔ اللہ نے آپ کو جو حسن و جمال دیا وہی اتنا تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کے بہت بڑے عالم ہیں، عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شور مچ گیا کہ ایک صاحب آئے ہیں اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں آسمانی کتابوں کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے آخری نبی کی کیا شان ہے، چلا جاتا ہوں، بات سنتا ہوں، بات اچھی لگی تو ٹھیک ہے، نہ لگی تو واپس آ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں چلا گیا،
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے بازار میں تشریف کھڑے تھے، آپ لوگوں کو واعظ ارشاد فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں جب میں نے سرکار کے روئے زیبا کو دیکھا، جب میں نے سرکار کا مکھڑا دیکھا، تو میرے دل نے کہا واللہ ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب، اللہ کی قسم اتنے نورانی مکھڑے جھوٹوں کے نہیں ہوا کرتے، جس کا مکھڑا اتنا نورانی ہے وہ یقیناً طور پر اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا جسے سرکار کے صحابہ نے بیان کیا، پوری امت اپنے اپنے رنگ میں اس کو بیان، مکھ چند بدر شاشانی ہیں، متھے چمکے لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تیاک مستانی ہیں، مخمور رکھی ہیں مد بریاں، اپنے اپنے انداز میں سب نے بیان کیا ہے۔ تو یہ یعنی جمال جو ہے نا، جمال یہ بھی محبت کا ایک محرک ہے۔ اگر جمال کی وجہ سے محبت کی جائے گی تو پوری کائنات میں محبت کا سب سے بڑھ کر مستحق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ سامعین محترم، اب آ جائیں ذرا اگلے نقطے پر، اگلے پوائنٹ پر، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ یعنی دیکھیں، بات یہ ہے، دعویٰ تو بندہ کر دیتا ہے اور کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی سوء بدظنی پائی جائے یا کوئی نیت کی خرابی پائی جائے۔ ممکن ہے بندے نے کبھی غور ہی نہ کیا ہو کہ جو میں دعویٰ کرتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ان باتوں کو، ویسے تو پوری زندگی ہر بات کو پرکھے، لیکن اپنی ان باتوں کو ضرور پرکھتا رہے جن کا تعلق اس کی نجات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اس کے ایمان کے ساتھ ہے۔ اب کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ نہیں کرتا ہوگا اہل ایمان میں سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن بھائی، بندے میں کچھ سنجیدگی آئے گی تو کوئی بات بنے گی نا۔ اگر بندہ آخرت کے معاملات میں کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا تو وہ کوئی کوشش کرے گا۔ اگر معاملات یہودیوں جیسے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمائے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ میں نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، اور وہ یہ کہتے رہیں نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے اور لاڈلے ہیں اور جنت تو ہماری مستحق ہے۔ تو جب ایک بندے کو اپنی کمزوری کا احساس ہی نہیں ہوگا تو کمزوری دور کیسے ہوگی؟ جب اسے اپنی کمی کا شعور ہی نہیں ہوگا تو کمی دور کیسے ہوگی؟ اور سامعین محترم، یہ خوش فہمیاں ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ محنت نہیں کرتا لیکن وہ خوش فہمیوں میں بڑا الجھا ہوا ہے۔ میری ماں میرے لیے بڑی دعائیں کرتی ہے، میں بڑا یہ کام کرتا ہوں، میرا باپ بڑا نیک تھا، میرا قبیلہ بڑا اعلیٰ ہے، بس میں تو بورڈ ٹاپ کر جاؤں گا۔ تو مجھے بتائیے، جو پڑھے گا نہیں کیا وہ بورڈ ٹاپ کر جائے گا؟ دنیا کے نقصان کو تو ہم نے سمجھ لیا، یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن جب آخرت کا نقصان سامنے آئے گا نا،
اس وقت پھر پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پہ غور کرتا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب آ جائیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ انسان کو سرکار کی محبت کس چیز کی طرف بلاتی ہے؟ دیکھیے، کسی کا ایک جملہ ہے کہ المجاز و معراج الحقیقہ، کہ مجاز جو ہے نا یہ حقیقت کی سیڑھی ہوتا ہے، مجاز حقیقت کی سیڑھی ہوتا ہے۔ یعنی جس طالب علم نے اپنی جوانی میں یہ جو شاعر ہیں، یہ غالب ہے، یہ آج کل کے یہ فیض ہے، یہ منیر نیازی ہے، یہ وہ جو اس دنیا کو نہیں پڑھے گا، آپ یقین جانیں وہ کبھی سعدی کو نہیں پڑھ سکتا، وہ کبھی رومی کو نہیں پڑھے گا، وہ کبھی حافظ کو نہیں پڑھے گا، جس نے غالب، ساغر، اقبال، یہ اقبال تو خیر تھوڑا سا اور چیز ہے، مجاز بھی اس کا نام نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ جو مجاز کے شاعر ہوتے ہیں، مجاز حقیقت کی سیڑھی بنتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ محبت کے تقاضوں کو ہم مجاز کی دنیا میں سمجھ سکتے ہیں، کہ اگر بندے کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو بندہ خود سمجھتا ہے کہ اس کی محبت مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، اس کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو ماں اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، تو ماں صرف دعوے نہیں کرتی، باپ صرف دعوے نہیں کرتا، باپ بچوں کو سامنے بٹھا کے نا یہ گردان نہیں کرتا کہ بیٹا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بیٹا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ باپ پوری کوشش کرتا ہے کہ میری اولاد سکھ کی زندگی جیے، یہ آسانی کے ساتھ زندگی بسر کریں، انہیں سمجھ آ جائے زندگی کیا ہے، یہ اپنے نفع نقصان کو سمجھ لیں، یا اپنے فائدے نقصان کو سمجھ لیں۔ اور سامعین محترم، اب آپ دیکھیے کہ باپ اولاد سے محبت کرتا ہے اور اولاد کو خوش رکھنے کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی حد سے تجاوز بھی کر جاتا ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ قبر میں اولاد نے میرے کام نہیں آنا، سرکار مدینہ نے میرے کام آنا ہے۔ شیخ سعدی وہ حضرت حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر کے بڑے بڑے مکان بنا رہا ہے، بڑے بڑے محل بنا رہا ہے، بھگتے گا تو اور عیش کریں گے دوسرے۔ یعنی باپ کبھی کبھی حد سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، اگر ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو کیا ہمارے شیڈول میں کوئی ایسا ہے کہ ہم سرکار کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتے ہوں؟ ہم سرکار کو راضی کرنے کے لیے ہماری جد و جہد، ہمارا مال، ہماری صلاحیتیں، ہماری زندگی، اس کا کتنا حصہ ہے اس میں؟ اب دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ قرآن مجید میں جو کہا گیا نا وَنَصَرُوهُ، یعنی جو لوگ کامیاب ہو گئے ان کی ایک نشانی یہ ہے وَنَصَرُوهُ، 4-5 نشانیاں ہیں، ایک یہ ہے، اس کا لفظی معنی ہے اس کی مدد کرتے ہیں، ہو کا مرجع ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سرکار کی مدد کسی نے کیا کرنی ہے؟ سرکار تو خود کائنات کو اپنا فیض لوٹاتے ہیں، سرکار کی مدد کسی نے کیا کرنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جس بندے نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے، وہ یہ سمجھے میں نے سرکار مدینہ کی خدمت کی ہے، میں نے سرکار کی خدمت کی ہے۔ اور دین جو ہے نا، جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی یہ آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے، بالکل ابتدائی دنوں میں، ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی۔ آپ کی لونڈی نے آپ کو بتایا، اور جو حضرت امیر حمزہ ہے نا، ان کے سرکار سے دو رشتے تھے، ایک آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ رضائی بھائی یعنی ایک ماں کا دودھ دونوں نے پیا تھا، دو رشتے تھے آپ۔ اور حضرت امیر حمزہ کو سرکار نے سید الشہداء کا لقب دیا تھا۔ تو لونڈی نے بتایا کہ اس طریقے سے آج اس نے، ابو جہل نے، عمر اس کو کہتے تھے اس وقت، تو آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا۔ ابھی تک مسلمان نہیں تھے، لیکن سرکار کی توہین سن کے برداشت نہ کر سکے اور جا کر ابو لہب کو پیٹا، اس سے بدلہ لیا۔ جب سرکار شام کو تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ بھتیجے خوش ہو جا، میں نے عمر بن ہشام سے بدلہ لے لیا ہے، یعنی ابو جہل، میں نے عمر بن ہشام سے بدلہ لے لیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ چچا، مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی کہ تم نے عمر بن ہشام سے بدلہ لے لیا ہے، مجھے حقیقی خوشی اس وقت ہوگی جب تم کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، سرکار کو خوش رکھنے کا جو ایک مرکزی سبب ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کرنا۔ اور جو دین کی خدمت ہے نا، یہ صرف ممبر پہ بیٹھ کے نہیں ہوتی، یہ صرف مصلی پہ کھڑے ہو کے نہیں ہوتی، ہر بندے کا ایک فیلڈ ہے، ہر بندے کا ایک میدان ہے، ہر بندہ اپنی سطح پر جو کر سکتا ہے کرے۔ جسے اللہ نے وسائل دیے ہیں وسائل لگائے، جسے اللہ نے صلاحیت دی ہے صلاحیت لگائے، جسے لکھنا آتا ہے لکھے، جسے کمپیوٹر آتا ہے وہ استعمال کرے، جسے عربی آتی ہے ادھر آئے۔ جب ہر بندہ جو ہے اپنی سطح پر دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالے گا تو یہ بات ہوگی سرکار مدینہ سے محبت کرنے کا تقاضا پورا کرنا۔ سامعین محترم، اب ذرا غور فرمائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بندے کا محبوب اسے ایک بات کہے اور بندہ اس کی بات کو نہ مانے؟ کیا یہ ممکن ہے ہمارے مجاز کی دنیا میں؟ اور یاد رہے، مجاز کی دنیا کی محبت بہت نیچے ہے۔ مجاز کی دنیا کی محبت میں ذلت ہے، ذلت، بے قراری ہے، اضطراب ہے، یہ پروقار نہیں ہے۔ پہلے پہل کا عشق کا بھی یاد ہے فراز جی خود یہ چاہتا تھا کہ رسوائیاں ملیں، کہ رسوائیاں بھی ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ ذلت ہے۔ جب ہم ذلت والی دنیا میں اپنے محبوب کی بات مانتے ہیں تو پھر محبوب حقیقی کی بات کیوں نہیں مانی جائے گی؟ اگر ہمیں سرکار سے بندے کو سچی محبت ہوگی تو کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نہ مانے، آپ کا حکم نہ مانے؟ دیکھیے، چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، ایک بندہ وہاں کھڑا ہے، وہ دوسرے بندے سے کہتا ہے آئیے اس پتھر کو اٹھاتے ہیں، یہ گزرنے والوں کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے۔
وہ بندہ کہتا ہے آپ بڑے اچھے ہیں، آپ خدمت خلق کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ جود و سخا کا پیکر ہیں، آپ کا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، لیکن میں پتھر اٹھانے میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، کیونکہ میرے ہاتھ میلے ہو جائیں گے، میرے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیے وہ اس کے دعووں کو کوئی اہمیت دے گا؟ کوئی اہمیت دے گا اس کے دعووں کو؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا، اور تیرا یہ دعویٰ بغیر اتباع نبوی کے کرنا کہ میں رسول امین سے محبت کرتا ہوں، لیس بشیء، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جب محبوب کا حکم مل جائے تو پھر بندے کا سر اس کے سامنے جھک جائے۔ جان پیاری تھی مگر جان سے پیارے تم تھے، جان پیاری تھی مگر جان سے پیارے تم تھے، جو کہا تم نے وہ مانا گیا ٹالا نہ گیا، بس ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا۔ بھائی یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی حلاوت نصیب فرمائے۔ یہ حلاوت محبت کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ حلاوت کیا ہوتی ہے؟ حلاوت کا لفظی معنی ہوتا ہے مٹھاس۔ ایک بندہ ہے، فرض کریں وہ یعنی شاعری کو سمجھتا ہے، تو جب کوئی غزلیہ شعر پڑھا جائے گا نا، اس کو ایک لذت محسوس ہوگی۔ یہ آپ یعنی کوئی سریلا شعر سن کے کیوں بندے اش اش کرتے ہیں؟ یہ اش اش آواز سے کرتے ہیں، آواز کی لذت سے کرتے ہیں۔ تو جب ایک بندے کو سرکار مدینہ کے ساتھ اتنا گہرا ربط ہو جائے کہ جب وہ سرکار کی بات مانے، اسے اپنے دل پہ جبر نہ کرنا پڑے، بلکہ سرکار کی اتباع کرتے ہوئے اسے ایک لذت محسوس ہو، اسے کہا جائے گا اللہ نے اسے سنت کی حلاوت نصیب فرما دی ہے۔ سامعین محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ بات ماننا، حکم ماننا، اور یہ بالکل انڈرسٹوڈ چیز ہے۔ یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کے محبوب نے ایک بات کہی ہو اور بندہ جو ہے اس کو نہ مانے۔ اب دیکھیے سنت جو ہے نا، سنت اس کی دو قسمیں ہیں، دو قسمیں علماء نے کی ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے کی ہیں۔ ایک ہے سنت تشریعی اور ایک ہے سنت طبعی۔ تشریعی کا لفظ شریعت سے نکلا ہے، سنت کا معنی ہے طریقہ، یعنی سرکار کا وہ طریقہ جس کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ حکم دیا آپ نے کہ نماز پڑھو، سچ بولو، اور روزہ رکھو، یہ جو چیزیں ہیں یہ سنت تشریعی ہیں۔ ایک ہے سنت طبعی۔ سنت طبعی یہ ہوتی ہے کہ ایک کام سرکار نے کیا، حکم نہیں دیا کہ تم نے کرنا ہے، ایک کام آپ نے کیا، حکم نہیں کیا کہ لوگوں تم نے کرنا ہے، لیکن بندہ یہ دیکھے کہ چونکہ یہ کام میرے محبوب نے کیا ہے، تو بندہ یہ نہ دیکھے کہ اس کا حکم ہے یا نہیں، بندہ یہ دیکھے چونکہ میرے محبوب نے کیا ہے لہٰذا میں نے کرنا ہے۔ ایک صوفی نے کہا تھا، اس نے کہا یہ تم نے خام خواہ سنت کی قسمیں کر دی، سنت تو سنت ہی ہوتی ہے،
جو کام محبوب نے کر دیا وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف علماء صحابہ میں ہیں، اور یاد رہے کہ یہ سرکار کے وصال کے بعد کوفہ میں منتقل ہو گئے تھے، اور کوفہ بدنام ہوا ہے بعد کے احوال کی وجہ سے کہ حضرت علی کو شہید کیا بلایا، حضرت امام حسین کو شہید کروایا۔ اس پہلے کوفہ علم کا مرکز بن گیا تھا، یہ کوفہ میں منتقل ہوئے تھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، حضرت ابن مسعود آپ کے اساتذہ میں شامل ہے، یعنی آپ کی جو فقہ ہے نا اس کی بنیاد حضرت ابن مسعود کی روایات پر ہے۔ اتنا بڑے صحابی، اتنے بڑے عالم دین جب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک مقام پہ جا کے اونٹنی سے نیچے گر پڑے، اونٹنی سے نیچے گر پڑے۔ شاگرد آئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہوا تو کچھ نہیں، آج مجھے آخری حج کا منظر یاد آیا جب سرکار نے حجۃ الوداع فرمایا تھا، ہم سرکار کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے، اور اس مقام پہ پہنچ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا پاؤں پھسلا اور آپ زمین پہ تشریف لے آئے۔ اب جب میں یہاں سے گزر رہا تھا، حکم تو نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ جو کام میرے محبوب سے ہو گیا تھا اسے کیے بغیر میں آگے نہیں جاؤں گا۔ حکم تو نہیں ہے، وہ بھائی یہاں خدا، یہاں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا، اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے اور مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ پوچھا کیوں گھومتے ہو؟ کہنے لگے مجھے سبب معلوم نہیں ہے، ایک دن میں نے سرکار کو دیکھا تھا، آپ اونٹنی کی مہار پکڑ کے ایسے ہی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ سرکار کیوں گھومے مجھے معلوم نہیں ہے، میں اس لیے گھوما ہوں کہ میرے سرکار گھومے تھے۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ میرے بھائی اب آپ دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 جمعے فوت مس کر دے، 3 جمعے نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس اس کا بھائی معافی مانگنے کے لیے آئے شرمندہ ہو کر اور وہ اسے معاف نہ کرے تو وہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آئے۔ میرے بھائی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سرکار کی بات ماننا، سرکار کی اتباع کرنا۔ اگر ہماری زندگیوں سے سرکار مدینہ کا رنگ نہیں جھلکتا تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے، اپنے دعووں پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے محبت کا ایک تقاضا ہے کہ بندہ محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، بندہ محبوب کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ کیا ہمارے زندگی کے شیڈول میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہم نے اس کے لیے کبھی کوئی وظیفہ کیا ہو، کبھی کسی اللہ والے سے ملے ہوں، کبھی کسی سے کچھ کہا ہو کہ اتنی زندگی گزر گئی ابھی تک میں محروم ہوں، اجڑی جھوک وسا دے میری تے موڑ میرے ولواگاں، سفنے وچ ایک وار جے آویں تے میں ساری عمر نہ جاگاں۔
وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا۔ بندہ سوچے تو صحیح کہ میرے دل میں کوئی طلب بھی پائی جاتی ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے۔ اسی طریقے سے محبت کا ایک تقاضا ہے کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا متائے قافلہ ماں حجازیاں بردند بلے زبان نہ کشائی کے یار ماں ردیست۔ ہمارے قافلے کو حجاز کے لوگوں نے لوٹ لیا، لیکن قافلے والوں تم نے انہیں کچھ کہنا نہیں ہے، وہ میرے محبوب کے دیس کے رہنے والے ہیں۔ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو جب محبت کا یہ تقاضا ہوگا تو پھر بندہ آل رسول پہ تان کر سکتا ہے۔ دلیلیں چھوڑیں، دلیلیں رہنے دیں، گڑی ہوئی دلیلیں رہنے دیں، وہ ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں۔ بھائی وہ کہ جن کو سرکار اپنے کاندھوں پر کھلایا کرتے تھے، وہ سیدہ جن کے لیے سرکار قیام فرمایا کرتے تھے، تو بندہ سرکار کی آل کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ بول سکتا ہے؟ اور سرکار کے وہ صحابہ جن کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ میرے صحابہ سے جس نے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور میرے صحابہ سے جس نے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ تو کیا بندہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ہلکی بات کر سکتا ہے اگر سرکار سے محبت ہوگی؟ اسی طریقے سے سرکار کا دین، سرکار کی سنت، اور جس چیز کی بھی سرکار کے ساتھ نسبت ہے اس سے محبت رکھنا، اس کا احترام کرنا، یہ بھی محبت کے تقاضوں میں شامل ہے۔ سامعین محترم، جو محبت ہوتی ہے نا، یہ کوئی جیب میں پڑے ہوئے کاغذ کی طرح نہیں ہوتی کہ رات کو سوتے وقت نکال دو اور دن کو آگے جیب میں ڈال لو۔ محبت وجود میں ایسے چلتی ہے جیسے وجود میں خون چلتا ہے، جیسے بندے کے وجود میں خون چلتا ہے۔ جب سرکار مدینہ کی محبت ملے گی تو پھر بندے کا ایک ایک جملہ بتائے گا کہ یہ مدینے والی سرکار سے محبت کرنے والا ہے، اس کا کام بتائے گا، اس کا رویہ بتائے گا، اس کی ہر بات بتائے گی کہ یہ سرکار مدینہ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، یہ لفظوں کے ہیر پھیر نہیں ہوتے۔ اور محبت کا ایک تقاضا ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، ایک بندہ اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے، وہ جب تقریر کرے گا نا تو شیخ کا ذکر کسی نہ کسی طریقے سے لے آئے گا، جس سے اس کو محبت ہے، ہیر پھیر کے بعد ادھر لے آئے گا۔ بھائی اگر ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے گی تو پھر درود و سلام ہماری زندگیوں کا لازمہ بن جائے گا۔ پھر درود و سلام ہماری زندگیوں میں جیسے ہمارا سانس لازمی ہے، درود و سلام بھی لازمی ہوگا، صلاۃ و سلام بھی لازمی ہوگا، کیونکہ یہ سرکار کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑا بے وفا ہے جو میرا ذکر تو سنتا ہے، مجھ پہ درود نہیں بھیجتا، بڑا بے وفا ہے، یہ تقاضا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی، اور شاہ ولی اللہ بہت بڑا آدمی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر مجھے کوئی اتنا بڑا بندہ نظر آتا ہے نا اس دنیا میں، وہ شاہ ولی اللہ اس صف کے بندے ہیں۔
وہ فرماتے ہیں بہت بڑا فلسفی اور کمال کے کمالات، کبھی ان کی کتابیں پڑھیں، وہ فرماتے ہیں بہا وجدنا ما وجدنا، ہمیں رب نے جو کچھ بھی دیا ہے درود پاک کے صدقے میں دیا ہے، درود پاک کے صدقے میں دیا ہے۔ تو بھائی اپنی زندگیوں میں درود پاک کو ہمیں لانا چاہیے، درود پاک کو شامل کرنا چاہیے وظیفے کے طور پر، اور یہ چیز سرکار کی محبت کا تقاضا بھی ہے اور سرکار کی محبت بڑھانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ آخری بات کر رہا ہوں، لکھنؤ میں ایک کاتب تھا، جب وہ اپنی کتابت شروع کرتا تو ایک کاپی پر سب سے پہلے درود و سلام لکھتا، درود پاک لکھتا، پھر اپنی کتابت شروع کرتا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا گھبرا گیا، پتہ یار فریدہ پتہ ادوں لگسی جدو چڑی آئی ہاتھ بازاں، گھبرا گیا۔ ایک مجذوب آ گیا، کہنے لگا بابا گھبرا نہیں، وہ تیرے درود و سلام والی کاپی سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی ہے اور سرکار نے خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں غور کرنی چاہیے تاکہ ہماری سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت ہے وہ حقیقی محبت اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کا فہم